إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العلي العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، بھائیوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے پوری انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہمارے آپ کے لیے ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قرآن کریم بھیجا ہے. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. اس سے پہلے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے 3 کتابیں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل فرمائی. توریت، انجیل، زبور حضرت داؤد کو دی گئی، توریت حضرت موسیٰ کو دی گئی اور انجیل حضرت عیسیٰ کو دی گئی. وہ کتابیں بھی اپنے وقت میں انسانوں کی صحیح رہنمائی اور صحیح راستے پر لانے کی کوشش کیا کرتی تھی، اور ان کتابوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اللہ تک پہنچتے تھے. لیکن وہ کتابیں وقتی رہنمائی لے کر آئی تھی، وہ کتابیں ہمیشہ کے لیے نہیں تھی. لیکن اللہ کی جو آخری کتاب قرآن کریم ہے وہ میرے آپ کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے ہمیشہ کے لیے ہدایت اور رہنمائی لے کر آئی. میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی 4 خوبیاں بیان کی. اللہ فرماتا ہے: یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. اے لوگو، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ گئی. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے. تو سب سے پہلا کام ہے قرآن کریم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو نصیحت اور رہنمائی کرنا. چنانچہ دنیا میں قرآن کریم سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے جو انسانوں کی صحیح رہنمائی کر سکے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو سیدھے راستے پر ڈال دیتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم ہی کے ذریعے سے گمراہی میں پہنچا دیتا ہے اور ان کو ذلت کے غار میں لے جا کر ڈال دیتا ہے. قرآن کریم ہماری آپ کی اور پوری انسانیت کی صحیح رہنمائی کرتا ہے. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمارے آپ کے پاس بھیجا ہے. چنانچہ قرآن کریم جہاں حلال و حرام کے احکام بیان کرتا ہے، وہیں قرآن کریم زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. جہاں قرآن کریم زندگی گزارنے کا طریقہ بتلاتا ہے، وہاں پوری انسانی زندگی کی معاشرت اور معیشت کا بھی تذکرہ کرتا ہے. جہاں قرآن کریم انسانوں کے معیشت اور معاشرت کا تذکرہ کرتا ہے، وہاں آپس میں ان کے رکھ رکھاؤ کا اور آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات کا بھی تذکرہ کرتا ہے. چنانچہ قرآن کریم میں بہت سے واقعات حضرات انبیاء کے ذکر کیے گئے ہیں.
بہت سی قوموں کے تذکرے کیے گئے ہیں جن قوموں نے اللہ کی بات مان کر زندگی گزاری، اللہ نے ان کے کامیاب ہونے کا تذکرہ کیا ہے، اور جن قوموں نے اللہ کی نہ مانی، اللہ کے نبیوں کی مخالفت کی، اللہ نے ان کو ہلاک و برباد کیا، عذاب میں گرفتار کیا، اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس لیے قرآن کریم سے بہتر کوئی نصیحت نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم کو نصیحت کہا گیا ہے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ چکی۔ تو سب سے پہلا کام ہے قرآن کریم کا نصیحت کرنا، اور نصیحت کا حکم بھی کیا گیا ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کریم ہی میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے، نصیحت کرنا ایمان والوں کو فائدہ دے گا۔ دوسری خوبی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی ذکر کی، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، انسانوں کی اندر کی جو گندگی ہے، روحانی جو بیماریاں ہیں، اللہ نے قرآن کریم کو اس کے لیے علاج اور شفا فرمایا ہے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، ظاہری گندگی اور ظاہری بیماری سے زیادہ توجہ کے قابل ہوتی ہے انسان کی روحانی بیماری۔ تو قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی نے ہماری آپ کی روحانی بیماریوں کا علاج قرار دیا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری آپ کی روحانی بیماریوں کے شفا رکھی ہے۔ اور وہ شفا یوں نہیں ہے کہ قرآن کریم کو پڑھ کر پھونکا جائے، بلکہ شفا یوں ہے کہ قرآن کریم ہمیں وہ ضابطے بتلاتا ہے، ہمیں وہ طریقے بتلاتا ہے جن کے ذریعے سے ہم روحانی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے ہمیں آپ کو ایسے ضابطے بتلائے ہیں جن کے ذریعے سے ہم جلن سے، حسد سے، کینہ سے، بغض سے، عداوت سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کو منع کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، اس لیے کہ ممکن ہے جو مذاق اڑا رہا ہے اللہ کی نظر میں اس مقام و مرتبے کو پہنچا ہوا نہیں ہو جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جس مقام و مرتبے کو وہ پہنچا ہوا ہے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے جو مذاق اڑا رہے ہیں وہ ان سے بدتر ہو جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں کس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اللہ کے یہاں کون کیا حیثیت رکھتا ہے، اس کو میں اور آپ پتہ نہیں لگا سکتے، اس کو تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اسی طرح جیسے مردوں کو یہ حکم فرمایا کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائے، عورتوں کے لیے بھی حکم فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، امید ہے، کیا پتہ ہے کہ جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان عورتوں سے اللہ کی نگاہ میں بدرجہ بہتر ہو جو مذاق اڑا رہی ہیں۔ تو قرآن کریم انسان کی روحانی بیماریوں کا علاج ہے، اور قرآن کریم میں انسان کی روحانی بیماریوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، ایک دوسرے کو برا نہ کہے۔ اور اس علاج یہ بتایا کہ اگر کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے تو یہ سمجھے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، اور مردار بھائی کا گوشت کھانا یہ کوئی آسان اور معمولی کام نہیں ہے۔ تو غیبت کو ایسے اس طریقے کی اور بھی بے شمار برائیاں ہیں جن کو قرآن کریم بیان کرتا ہے تاکہ ہم اور آپ ان برائیوں سے محفوظ رہیں، ان برائیوں سے دور رہیں۔ تو قرآن کریم کی پہلی خوبی بیان کی گئی کہ یہ نصیحت ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور دل کی بیماریوں کے لیے شفا اور علاج ہے، روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔
اور تیسری صفت بیان کی گئی وہ ہدا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو پوری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ قرآن کریم سے بہتر کسی چیز کے ذریعے سے ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے قرآن کریم امت کو دے کر گئے ہیں اور آپ نے امت کے سامنے قرآن کریم پیش کیا ہے، کٹر سے کٹر اللہ کے دشمن جو بتوں کو پوجنے والے تھے، پتھروں کو اپنا خدا سمجھتے تھے، جب انہوں نے قرآن کریم کو سنا ہے اور قرآن کریم کو سمجھا ہے، قرآن کریم کو پڑھا ہے، تو اللہ نے قرآن کریم کے ذریعے سے ان کو ہدایت عطا فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خود واقعہ حضرت عمر کی زبانی نقل کیا گیا ہے کہ میں زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام لانے سے پہلے اپنے لڑکپن میں اونٹ چرانے آ جایا کرتا تھا مکہ کی پہاڑیوں میں۔ شام کو گھر اونٹ واپس لے کر جاتا، اونٹ بھوکے کے بھوکے رہتے۔ اللہ کے نبی کے زمانے سے پہلے میرا باپ مجھ سے کہتا تھا، عمر تو زندگی کیسے گزارے گا، تو اونٹ چرانے نہیں جانتا۔ لیکن جب ہم مسلمان ہو گئے، اللہ نے قرآن دے دیا، آج قرآن کریم کی برکت سے میں ایک بڑی حکومت کا ذمہ دار ہوں اور میں حکومت چلا رہا ہوں، مسلمانوں کا ذمہ دار ہوں۔ قرآن کریم ایسی ہدایت نامہ، ایسی ہدایت ہے اور ایسا اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ اگر قرآن کریم کو کوئی سچے دل سے سنے، قرآن کریم کو سچے دل سے سمجھنے کی اللہ اسے توفیق دے دے، من اور تن پاک کر کے قرآن کریم کو پڑھے گا، کیسا ہی اللہ کا دشمن ہو، کیسا ہی قرآن کریم کا دشمن ہو، وہ قرآن کریم اس کے دل پر اثر ضرور چھوڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کتنے کٹر ایسے ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن جب اسلام کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، تو اللہ انہیں قرآن کریم کے ذریعے سے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے تیسری خوبی قرآن کی بیان کی گئی وہ ہدا، اور چوتھی خوبی اور صفت بیان کی گئی وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ نے ایمان والوں کے لیے قرآن کریم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہی وجہ ہے دنیا کا کوئی بھی کسی طرح کا کوئی گانا، کوئی کلام سن لے، اس میں وہ مزہ، وہ خوبصورتی نہیں آئے گی جو آج بھی قرآن کریم کے پڑھنے اور سننے میں مزہ آتا ہے۔ کوئی بھی کسی طرح کا محبوب کا کلام ہو، ایک بار سننے سے اکتائے گا، دو بار سننے سے اکتائے گا، تین مرتبہ سننے سے اکتائے گا، بالآخر کتنی مرتبہ سنے گا، ایک بار جی اکتا جائے گا۔ لیکن قرآن کریم ایسی اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا ایسا کلام ہے کہ اسے صبح سنو، شام سنو، دوپہر سنو، ہر وقت سنو، اس کے سننے سے جی نہیں اکتائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو قرآن کریم اپنی ہدایت، اپنے لیے رحمت کے طور پر ہمارے لیے اللہ نے ہدایت بنائی ہے، ہمارے لیے اللہ نے رحمت بنائی ہے، ہمارے دلوں کی بیماریوں کی اس میں شفا رکھی ہے، اور ہمارے لیے یہ نصیحت ہے۔ اس نقطۂ نظر سے ہمیں قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے اور سیکھنا چاہیے۔ اس لیے اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے ایک اعلان کرتا ہوں، ہم نے ارادہ کیا ہے، پہلے بھی مسجد میں تفسیر ہوا کرتی تھی، قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر ہوتی تھی عشاء کے بعد، اب کے یہ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ ایک تو ہفتے کے دن عشاء کے بعد، اور اسی طرح بدھ کے دن عشاء کی نماز کے بعد 2 دن تقریباً آدھا گھنٹہ تفسیر ہوا کرے گی۔ تو ہم اپنی زندگی کو بنانے کے لیے اور قرآن کریم میں اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ ہم سے کیا باتیں کر رہا ہے، ان ساری چیزوں کو جاننے کے لیے کوشش کریں کہ اپنا ہفتے کا عشاء کی نماز کے بعد اور بدھ کے دن عشاء کی نماز کے بعد یہی اسٹینڈ والی مسجد میں پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ 2 دن قرآن کریم کی تفسیر ہوا کرے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے مطلب کو سمجھنے اور سمجھانے کی سب کوشش کریں گے، تو اللہ اس کے ذریعے سے ہمیں صحیح راستے پر بھی چلائے گا، اور اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے یہ بھی ہمیں آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ سب کے لیے آسان فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔